ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی وہ صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے دو شریعت کی بڑی مناسبتیں ہیں. پہلی مناسبت فریضہ حج کی ادائیگی ہے. دنیا بھر سے حجاج کرام کے قافلے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کی جانب رواں دواں ہیں. یہ پہلی مناسبت ہے. اور دوسری مناسبت جو ہمارے سامنے ہے اور جلد آنے والی ہے وہ عید الاضحیٰ کی مناسبت ہے، عشر ذی الحجہ کی مناسبت ہے، عید قرباں کی مناسبت ہے. اور یہ دونوں ہی مناسبتیں فریضہ حج اور عید الاضحیٰ، ان دونوں مناسبتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ اور بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کے چند گوشوں اور پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے. اور اسی مناسبت سے سورۃ النحل کی وہ آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات اور امتیازی خوبیوں کو بیان کیا. فرمایا ان ابراہیم کان امہ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، قانتا للہ، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، حنیفہ، توحید پرست تھے، موحد تھے، شرک سے بیزار تھے، ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی، ان کی اپنی ذات، ان کی اپنی شخصیت کے حوالے سے وہ عظیم تعارف اور وہ عظیم انٹروڈکشن کافی ہے کہ انہیں امام الموحدین کہا گیا. توحید کے داعی تھے وہ، توحید کے مبلغ تھے وہ، توحید کے پرچارک تھے وہ، اور اپنی زندگی کے سبق میں عقیدہ توحید کے لیے مر مٹ جانے والے تھے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. کہ یہودی جو کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے اس لیے ہم ابراہیمی ہیں، کرسچنٹی قوم کہتی ہے کہ یہ ابراہیم ہمارے ہیں اس لیے ہم ابراہیمی ہیں. مشرکین مکہ جو شرک کرنے کے باوجود یہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں اس لیے ہم ابراہیمی ہیں. رب العزت نے ان تمام قوموں کو جواب دیتے ہوئے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. سنو ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ نصرانی تھے، ابراہیم نہ مشرک تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما،
وہ توحید پرست مطیع و فرما بردار اللہ کے مسلمان بندے تھے. وما كان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دنیا میں ایسے گھر میں اپنی آنکھیں کھولی، ایسے گھر میں آپ کی ولادت باسعادت اور پیدائش ہوئی جو گھر پوری طرح شرک سے ڈوبا ہوا تھا، جس گھر کے اندر پتھروں سے بت بنائے جا رہے تھے اور پھر انہی بتوں کو بازاروں میں لے جا کر بیچے جا رہے تھے. اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے خود اپنے باپ آزر کا یہ حال تھا کہ وہ بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، پتھروں کو تراش کر مورتیاں بناتا بھی تھا اور بازاروں میں لے جا کر بیچتا بھی تھا. اللہ کا قانون ہے، اللہ کا یہ دستور ہے کہ توحید کی دعوت تبلیغ کے لیے، اصلاح کے لیے سب سے پہلے ہر شخص کو اپنے گھر سے آغاز اور شروع کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہدایت و رہنمائی اور توفیق کی بدولت سب سے پہلے دعوت توحید کو اپنے ہی باپ کے سامنے پیش کیا. سورہ مریم میں اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ ابراہیم نے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابو جان، آپ ایسے پتھروں کے بنے ہوئے مورتیوں اور بتوں کی عبادت بندگی کیوں کرتے جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے پیارے ابو جان، میری جانب اللہ کی وحی کی شکل میں وہ علم آیا ہے، وہ جانکاری آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں اسے مان لو، اس سے آپ ہدایت پا جاؤ گے، اسے آپ کو رہنمائی نصیب ہو جائے گی. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. پیارے ابو جان، اس شیطان کی عبادت بندگی نہ کرو، یہ تو رحمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. میرے پیارے ابو جان، میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اس بات کو لے کر کہ اگر آپ اسی راہ پر چلتے رہے، انہی پتھروں کے بتوں کی بندگی عبادت کرتے رہے، تو آپ یہ یقین جانو کہ ایک نہ ایک دن آپ اللہ کے عذاب کا لقمہ بن جاؤ گے، اللہ کی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے. مان لو میری بات، میں جو دعوت توحید تمہیں پیش کر رہا ہوں. اسلوب دیکھو، دعوت کا انداز دیکھو، رشتہ دار ہیں، باپ ہیں، ادب کا لحاظ کیا، احترام کا لحاظ کیا، اپنائیت دکھائی، محبت دکھائی، الفت دکھائی، چاہت دکھائی، پیار دکھائی، اور ہر بار کہا یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان. اور یقین مانیے یہ شریعت کا وصول ہے کہ اگر کسی گمراہ انسان کی تم اصلاح کرنا چاہتے ہو، اس کو صحیح راہ پر لانا چاہتے ہو، اس کی تحقیر کر کے، اس کو رسوا کر کے، اس کو ذلیل کر کے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. یہ وصول ہے کہ آپ کو پیار کی زبان استعمال کرنی ہے، آپ کو بہترین اسلوب، بہترین انداز اختیار کرنا ہے. گمراہ انسان کو بھی صحیح راہ پر لانے کے لیے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو اپنانا ہے. بہتر اسلوب اپناؤ گے، تمہاری بات سامنے سننے والے کو سننے کے لیے وہ تیار رہے گا. یہ انداز ہے. آپ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے. ساری حیات آزمائشوں کی ایک عبارت ہے. دعوت توحید جیسے باہر لے کر نکلے، اندر لے کر نکلے، امتحانوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور آپ یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وہ شخص اس دنیا میں جو بھی صاحب ایمان ہوگا، جو متقی پرہیزگار ہوگا، جو نمازی روزے دار ہوگا، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اور جو دعوت توحید کا پرچارک اور اس کی اشاعت کرنے والا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس دنیا میں امتحانوں سے گزرنا ہوگا. اس کو امتحانوں اور آزمائشوں سے اپنی زندگی کاٹنی ہوگی. یہ اللہ کا وصول ہے. جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ اس کا محبوب نظر ہوتا ہے، اور جو جتنا زیادہ اس کے نزدیک جاتا ہے، جو جتنا زیادہ اس کا پیارا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ اپنے اس صاحب ایمان بندے کو اس دنیا میں امتحانوں سے گزارتا ہے. امتحان کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. باپ کو دعوت توحید پیش کی، باپ نے ریئیکشن دکھایا. لئن لم ينتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ. باپ نے دعوت توحید پیش کرنے پر ریئیکشن دکھائی. کہا دیکھ ابراہیم، لئن لم تنتہ، اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا،
اگر اپنی اس دعوت توحید کو پیش کرنے سے آپ دور نہ بھاگا تو یقین جان لے کہ میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، تجھے رجم کر دوں گا۔ یہ دھمکی ملی کس سے؟ اپنے ہی باپ سے، اور کہا واجرنی ملیہ، فی الحال تیری تو صرف اتنی سزا ہے کہ میرا یہ گھر چھوڑ کر تو چلا جا۔ چھوڑا ابراہیم کے گھر، سلام کیا باپ کو، چلے گئے، اپنا گھر، ذاتی گھر چھوڑ دیا دعوت توحید کے خاطر۔ یہ امتحان نہیں، قربانی نہیں، آزمائش نہیں تو اور کیا ہے؟ قوم کے پاس گئے جن کی ذمہ داری اٹھا کر رکھے تھے پیغمبر بن کر کے ان کو صحیح راہ پر لانا ہے، ان قوم کی ہدایت و رہنمائی کے خاطر اس قوم کو صحیح راہ پر لانے کے لیے اس قوم کی محبت میں نکل گئے۔ قوم والوں کو بھی وہی دعوت توحید پیش کی اور قوم نے بھی وہی ری ایکشن دکھایا، بلکہ اس وقت کا جو ظالم و جابر بادشاہ تھا نمرود لے جا کر ابراہیم کو اس کے سامنے پیش کر دیا، اس کے سامنے پیش کر دیا۔ جابر بادشاہ ہے، نمرود نے کہا ابراہیم تو چاہتا کیا ہے؟ مسلسل ہمارے معبودوں کی جو معبودوں کو جھٹلا رہا ہے، مسلسل ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے، مسلسل ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آخر تیرا ارادہ اور تیرا مقصد کیا ہے؟ اور تیرا وہ کون سا رب ہے جس کو تو بار بار اللہ کہتا ہے؟ کون رب ہے؟ دیکھو دعوت توحید کا جب موقع سامنے آ جاتا ہے تو موحد آدمی، توحید کا ماننے والا آدمی، اللہ کا پجاری اسی نقطے، اسی موقع، اسی لمحے، اسی گھڑیوں کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب موقع ملے اور اللہ کی توحید اس کے سامنے پیش کر دوں۔ اور اس نے سوال بھی کر لیا، کون ہے تیرا رب جسے تو اللہ کہتا ہے؟ دنیا تو مجھ کو خدا مانتی، دنیا تو میرے آگے سر جھکاتی، دنیا تو مجھے اپنا رب مانتی، پھر تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بآسانی سے اپنے رب کی معرفت بتائی اور اپنے رب کی پہچان بتائی۔ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا۔ بادشاہ نمرود نے ایک ایسے جیل خانے سے ایسے قیدی کو بلایا جس کو کل کے ڈیٹ پر پھانسی لگنے والی تھی، اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا اور کہا جا اپنی زندگی جی۔ اور جیل خانے سے ایک ایسے قیدی کو بلایا جس کو کل کے ڈیٹ پر جو ہے آزادی ملنے والی تھی اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر کہا ابراہیم جب رب کی یہ صفت ہے، رب کی یہ خوبی ہے زندگی موت، میں بھی تو زندگی اور موت کا مالک ہوں، میں نے بھی تو زندگی اور موت دے دی۔ ابراہیم نے اس بادشاہ نمرود کی حماقت اور بیوقوفی دیکھی، کہا میرا رب صرف زندگی موت نہیں دیتا، میرا رب تو ذرات کا مالک ہے، میرا رب تو پہاڑوں کا مالک ہے، میرا رب تو زمینوں کا مالک ہے، میرا رب تو آسمانوں کا مالک ہے، تو زندگی اور موت کی بات کرتا ہے؟ ارے اب سن، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، یہ میرا رب، اس کی ایک معرفت یہ بھی ہے اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہر روز سورج پورب سے نکال کے پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو واقعی خدا ہے تو اس سورج کو کل کے ڈیٹ پر جو ہے پچھم سے نکال کر اور پورب میں ڈبو دے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کی اپنی انوکھی طاقت ہے جس میں کسی بشر کا دخل نہیں، کسی انسان کا دخل نہیں۔ اور نمرود بھی تو تھا ایک ہی بشر، وہ بھی تو ایک ہی انسان تھا، اس کے پاس طاقت نہیں آ سکتی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن نے چیلنج اور اعلان کر دیا کہ اس بادشاہ نمرود کی حیرانگی اور شستری کا کوئی مرحلہ نہ رہ گیا، وہ اتنا حیران ہو گیا، اپنی شکست کو تسلیم کرنا ہی تھا۔ لیکن دیکھو دنیا کا ایک اور بھی اصول ہے، جو ظالم ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جو پاورفل ہوتا ہے، وہ حق بات کو جب تسلیم نہیں کر پاتا تو پلٹ کر اس کا وار مقابلہ اپنی طاقت سے کرتا ہے، اپنی قوت سے کرتا ہے، اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور پھر اس سامنے والے پر کسی نہ کسی اعتبار سے وار اور حملے کی سازش کرتا ہے۔ کہا حَرِّقُوا وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، لوگو ابراہیم ہے نا یہ لاؤ جو ہے لکڑیاں اکٹھا کرو، آگ لگا دو، اس کو اسی میں جلا دو، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، خود ختم ہو جائے گا، ہمارے معبودوں کو پھر کون چھڑائے گا؟ اور سارے لوگوں نے لکڑیاں جنگلات سے لائی اور پھر گڑھا بڑا سا کھودا اور اس دنیا کی سب سے بڑی آگ لگا دی گئی جس کی چنگاریاں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ میلوں اور میلوں دور کوئی انسان اس آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اوپر نہ جانے کتنے دور اگر پرندہ اونچائی سے گزرتا جھلس کر زمین پہ گر جاتا، تاریخ بتاتی ہے۔ اور ابراہیم کو منجویل پر لا کر پھینکنے کے لیے تیار کر دیا گیا، اللہ سید الملائکہ جبریل امین آ گئے اور کہا ابراہیم مدد کی ضرورت ہے تو بولو، جو مدد کی ضرورت ہے بولو، ایک ہی پر سے ساری آگ بجھا دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہاری مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں بارش برسانے والا فرشتہ تاریخوں میں آتا ہے، روایتوں سے معلوم پڑتا ہے کہ میکائیل بھی آ گئے اور کہا ابراہیم اجازت ہو، آسمان سے دہانے کھول دے بارش کے اور پانی کے اتنے قطرے برسا
برسا دیں, یہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھ کر جو ہے ٹھنڈی ہو جائے, راکھ بن جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں, تمہارے مدد کی ہمیں ضرورت نہیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل, تمہارے ضرورت مدد کی فرشتوں ضرورت نہیں ہے. میں ایک توحید پرست بندہ ہوں, اللہ کی توحید کا پرچارک ہوں, اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے نکلا ہوں. ذرا سوچو وہ انسان ایمان کی کتنی بلندی پر پہنچا ہوگا, وہ انسان توحید کی کتنی بلندی پر پہنچ گیا ہوگا. ایسے ہی اللہ نے نہیں کہا ان ابراہیم کان امہ, کہ ابراہیم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے امام, ایسے نہیں کہہ دیا, ایسے نہیں کہہ دیا. کچھ تو رہا ہوگا. ایمان اتنا بلند, ایمان اتنا رفعت, اور ایمان اتنا چڑھا ہوا کہ فرشتے بھی آ گئے اور اس کی مدد کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا وہ اللہ جس کی توحید لے کر میں لے کر نکلا ہوں, جس کی عبادت و بندگی کی جانب لوگوں کو بلانے نکلا ہوں. اور وہ پھر وہ اللہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی بھی چلے, رب اس کی آہٹ کو سنتا ہے, اس چوٹی کو بھی دیکھتا ہے. وہ رب جو زمین پر اگے ہوئے درختوں کا ایک پتا بھی ٹوٹ کر گرتا ہے, وہ اس کے علم اور اس کی جانکاری میں ہوتا ہے. توحید کتنا مضبوط ہے. تو پھر بتاؤ یہ بھڑکتی ہوئی آگ کیا اللہ کو نظر نہیں آتی؟ اللہ کو نظر نہیں آتی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. ارے جاؤ, میرا رب میرے لیے کافی ہے, میرا رب میرے لیے کافی ہے, وہی کارساز ہے. ذرا سوچو کتنا بڑا توحید والا رہا ہوگا وہ بندہ, کتنا عظیم پیغمبر اور ہستی رہی ہوگی اس نبی اور رسول کی. اللہ رب العزت نے جب اس کے توحیدی مشن کو دیکھا, اس کے ایمان کی پختگی کو دیکھا, اپنے خلیل, اور دیکھو خلیل بھی بنا لیا, دوست, خلیل اللہ, رب نے اپنا خلیل بنایا اس پیغمبر کو جو پیغمبر فرشتوں کی مدد کو ٹھکرا دیا. اللہ نے کہا قل یا نار کونی بردا وسلاما, دیکھو ڈائریکٹ حکم آ گیا. میں نے کہا کہ توحید کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے ذرات پر اور دنیا کے پہاڑوں پر سب پر اللہ کی حکومت ہے. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا قل یا نار کونی بردا وسلاما, اے آگ تیرے اندر جلانے کی صلاحیت میں نے دی ہے. میرا پیغمبر کچھ ہی لمحوں میں تیری آغوش میں آنے والا ہے, تیری گود میں آنے والا ہے. خبردار, اس کے جسم کا ایک روما بھی نہیں جلنا چاہیے. یہ آرڈر پایا اس بے زبان آگ نے, اور اپنے رب اپنے خالق کی بات وہ کیسے نہ مانتی. وہ آگ بھی تھی جیسے ابراہیم ڈالے گئے, ابراہیم پھینکے گئے, اور یوں دیکھا گیا کہ جیسے وہ باغیچے سے پھولوں کے درمیان, کیاریوں کے درمیان سے لوٹ کر باہر تشریف لا رہے ہیں. اس طرح آج بھی جو ہو ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وہ ایمان پیدا کرو, وہ توحید پیدا کرو. آج بھی اللہ خود اپنی مدد کے لیے اور اپنے فرشتوں کی مدد کے لیے تو دور بات اپنے بندوں کے لیے تیار ہے. امتحانوں کا سلسلہ ہے, بڑھاپے کو پہنچ گئے, عمر دراز ہو گئی, 80 سال کو بڑی آرزو تمنا کے بعد اسماعیل نامی اولاد ملی. رب نے دیکھا کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑھاپے میں ایک بچہ اولاد پایا ہے اور اسی پہ اپنی محبت کو ختم کر رہا ہو, کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے زیادہ یہ اس کو چاہنے لگا ہو. امتحان لیا, کہا ابراہیم لے جاؤ اپنے شیرخوار بچے کو غیر ذی زرع مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر چلے آؤ, جو بے آب و گیاہ میدان تھا, جہاں کوئی بستی نہ تھی, جہاں کوئی گھر نہ تھا, جہاں کوئی انسان نہ تھا, جہاں کوئی پرندہ اڑنے والا نہ تھا. کہا ابراہیم لے جاؤ اور اپنے شیرخوار بچے کو ہاجرہ سمیت اسی میدان اور اسی مکہ میں چھوڑ کر آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی پورا لے گئے, چھوڑ کر چلے آئے. اللہ کی محبت آج بھی غالب ہے, نہ اولاد کی محبت, نہ بیوی کی محبت, نہ دنیا کی محبت. اللہ کی محبت کے سامنے سارے لوگوں کی محبت بھیجتے بیکار. اور آگے گئے, امتحان کا وہ سب سے بڑا سلسلہ شروع ہوا جو قربانی کی تاریخ سے یاد کیا جاتا ہے اور قیامت تک یاد کیا جائے گا. خود اپنے ہی بیٹے پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے ابراہیم تیار ہو گئے, واقعہ مشہور. تو میرے بھائیوں دوستوں, ایک مسلسل سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحانوں سے گزر رہا تھا. اسی طرح دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ جب اپنے بندے کو آزماتا ہے, اپنے بندے کا کہیں امتحان لیتا ہے, وہ بندہ کوئی بھی ہو, ہم اور آپ ہو یا کوئی بھی ہو, جب امتحان لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس امتحان کے بدلے اس کو انعام سے بھی نوازتا ہے. جتنا بڑا امتحان ہوتا
اتنا بڑا انعام اللہ کی جانب سے اس کو ملتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم کے رب نے جب کچھ مختصر کلمات سے انہیں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ تو اس آزمائش میں ابراہیم کھرے اترے اور اللہ نے جہاں جہاں امتحان لیا ابراہیم امتیازی نمبر سے پاس ہوئے، آگے نکل گئے۔ پھر اللہ نے کیا کہا، ابراہیم تم تو ایسے میرے بندے ہو، میرے خلیل ہو، میرے پیغمبر ہو کہ زندگی میں تمہیں ہر بار میں نے آزمایا، ہر بار تمہارا امتحان لیا، اور ہر بار امتحان میں تم 100 کا 100 نمبر لے آئے، تو انعام بھی تو لے لو، میرا انعام لے لو۔ اور انعام کیا دیا اللہ نے، انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تمہیں قیامت تک کے آخری انسان تک آنے والوں کا امام بناتا ہوں۔ اتنا بڑا عہدہ مل گیا، امامت مل گئی، منصب نبوت مل گئی، منصب امامت مل گئی، اور ایسا منصب ملا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے اور جتنے نبی آئے، سب کے سب ابراہیمی کے خاندان کے تھے۔ اللہ اکبر، یہ منصب امامت ملی ابراہیم کو، کسی اور خاندان کا کوئی اور نبی اس دنیا میں نہیں آیا، ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان تک ہی آئے۔ اس لیے اس دنیا میں جب امتحانوں سے گزرو، گھبراؤ مت، ڈرو مت، یا اپنے آپ سے اللہ کے دربار میں شکوہ نہ کرو، گلہ نہ کرو۔ تم امتحانوں سے گزر رہے ہو، بیماریوں کی صورت میں امتحانوں سے گزر رہے ہو، تجارت و کاروبار میں خسارے کے تعلق سے امتحانوں سے گزر رہے ہو، اولاد نہ پڑھ کر کے آخری عمر تک، ہاں یہ سب امتحان ہیں۔ امتحانوں میں اپنے قدم ڈگمگانے مت دینا، توحید کا راستہ نہ چھوڑنا، آخری عمر میں بھی اولاد ملنے والی ہے، اور بیماریوں سے جھوٹ جانے والے کو بھی شفا مل جانے والی ہے، مال و تجارت میں خسارہ ہونے کے باوجود ایک نہ ایک دن تمہیں نفع مل جانے والی ہے۔ یہ رب العزت کا اس دنیا میں اپنے بندوں کے لیے امتحان کے دروازے ہیں اور آزمائش کے دروازے ہیں۔ اسی طرح دیکھو قرآن مجید جب ہم پڑھتے، قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے، جو اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سبق کو حاصل کرنا، اس درس کو حاصل کرنا، اور ابراہیم کی زندگی کا وہ سبق کیا ہے، اولاد کی تربیت کی فکر، اپنے خاندان، اپنے نسلوں کی تربیت کی فکر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کی معلوم ہے؟ جب آپ کو بشارت ملی امامت کی کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، تو پیغمبر ابراہیم خوش نہیں ہوئے تھے، خوش نہیں ہوئے، امامت جیسا عہدہ پانے کے بعد بھی خوش نہ ہوئے، فوراً کہا وقال من ذریتی، پروردگار امامت کا منصب تو مجھے دے رہا ہے، ذرا یہ بتا میری نسلوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا، میری اولاد کا کیا ہوگا، کیا وہ بھی امامت کے حقدار ہوں گے؟ دیکھو ذریت کی فکر ہے، اپنے نسل کی فکر ہے، کہیں اللہ ایسا تو نہیں کہ میری امت سے امامت کا حق چھین لیا جائے اور وہ دین سے ہٹ جائے، توحید کے راستے سے ہٹ جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ تو مجھے امام بنا کے مجھے خوش کر رہا ہے۔ قال ومن ذریتی، اللہ میری نسلوں کا کیا ہوگا اور میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اور جب دعا مانگی رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے، واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ بتوں کی عبادت کے فتنے سے اللہ جہاں میں خود کو بچنے کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ذرا میری ذریت کو اور میری نسل اور میرے خاندان کو بھی بتوں کی عبادتوں کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا اپنی اولاد کی فکر ہے، اپنے اولاد کی فکر ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نماز کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور فرما رہے ومن ذریتی، اللہ میری نسل جو آئے، میرا خاندان جو آئے اور میری اولاد جو آئے، تو ان کو بھی نمازی بنا۔ آج ہماری اور آپ کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، لیکن کوئی دعا کر رہا ہے اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، اللہ میرے بچے کو انجینئر بنا دے، اللہ میرے بچے کو سائنسٹسٹ بنا دے، اللہ میرے بچے کو بڑا سا بڑا بزنس مین بنا دے، اللہ میرے بچے کو منصب و عہدہ عطا کر دے۔ بہت ساری دعائیں کرتے، بہت ہی کم ہے الا ماشاءاللہ ایسے بندے، اور وہ توحید پرست بندے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو توحید پر قائم رکھنا، میری اولاد کو دین کی تعلیمات پر قائم رکھنا۔ ورنہ دیکھو سماج جو ان شرکیہ دور سے اور ان کفریہ دور سے ہم اور آپ جہاں گزر رہے، کہ ایک باپ، آپ دیکھو کہیں باپ اللہ کا ولی نظر آتا ہے،
لیکن اس کا بیٹا ہی شیطان کا ولی نظر آتا ہے۔ ایک باپ ہے جو دین کی راہ پر چل کر کے اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور اس کی اپنی اولاد ہے جو شیطان کا دوست اور شیطان کا ولی بن کر شیطانوں کی راہ کو اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ صرف 2 جنریشن کا حال ہے، یہ سامنے حال ہے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ذرا سوچو ہمارے بعد جو ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی کتنی عمر ملے گی ہمیں آپ کو؟ بیٹا دیکھ لیے، پوتا دیکھ لیے، پڑپوتا دیکھ لیے، اس سے زیادہ تو نہیں دیکھ سکتے 70-80 سال کو۔ بیٹی دیکھ لیے، نواسی دیکھ لیے، پرنواسی دیکھ، اس سے زیادہ تو نہیں دیکھ سکتے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی تحفہ اور ہدیہ دے سکتے ہیں؟ وہ سبق بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم، کہ اے پروردگار ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے تو اپنا ایک ایسا رسول بنا دے جو تیری آیتوں کی لوگوں پر تلاوت کرے، جو لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے۔ تو یقیناً غالب حکمت والا جانتے ہیں سارے مفسرین کرام کا یہ اتفاق ہے کہ پیغمبر ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی کہ اللہ ایک رسول اور پیغمبر بھیج، وہ رسول پیغمبر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا ایک مظہر ہوں، میں ابراہیم کی دعا اور ان کی پکار کا ایک جو ہے مظہر اور ایک پیشیدہ ہوں تمہارے سامنے جو حاضر ہوا ہوں، اور میرا وجود ابراہیم کی دعا ہے جو انہوں نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم۔ جانتے ہو یہ کب دعا مانگی تھی ابراہیم نے؟ 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اور 2500 سال کے بعد اللہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر نبوت سے جو ہے سرفراز کیا اور ساری دنیا کے کا رہبر اور پیشوا بنایا۔ تو ہم اور آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ شامل رکھیں، ورنہ آج جب فتنوں کا یہ دور ہے کہ باپ جو ہے اللہ کا ولی ہے اور جو ہے بیٹا شیطان کا ولی ہے، اب اس کے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ کتنا زیادہ برباد ہوں گی اور کتنا زیادہ فتنوں میں جائیں گی اور کتنا زیادہ گناہوں میں ڈوبیں گی، اس کا احساس ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں ان کی خیر و عافیت کے لیے اور ان کی زندگی بنانے کے لیے ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ اللہ میری ذریعہ سے جو بھی نسل تو دنیا میں آباد کر، تو ان کو اللہ اور اللہ کے پیغامات کو اور توحید کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اور یہ دعا ہو سکتا ہے ہماری یہ دعا جب ہم مٹی میں چلے جائیں، ہمارا جسم سڑ جائے، ہماری ہڈیاں کھل جائیں اور ہم اس دنیا میں لاپتہ ہو جائیں، اس کے بعد جو ہمارے بچے اور ہماری نسل اس دنیا میں آباد ہوگی، ان دعاؤں کا اثر اس وقت انشاءاللہ ہماری ان نسلوں پر ہوگا، اور وہ دین کی حفاظت کریں گے اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور اللہ کا باغی نہیں بنیں گے، اللہ کا منکر نہیں بنیں گے، اور وہ توحید کو سنبھالے رہیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جمعہ کا مختصر خطبہ تھا۔ یقیناً سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، لمحہ لمحہ ان کا امتحانوں سے گزرا، اللہ نے انہیں وہ انعام بھی دیا کہ ان کی اداؤں کو، ان کی حرکتوں کو تا قیامت تک کے لیے سارے توحید پرستوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور پھر وہ ایک جو اور مناسبت ہے عشرہ ذی الحجہ کا، آج 29 تاریخ ہے اور آج ہی چاند نکل جائے گا، اس لیے عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے یہ پیغام بھی ضروری ہے کہ آپ تمامی حضرات جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے بال اور داخل ترشوا لیں، کٹوا لیں، اس لیے کہ چاند نکلنے کے بعد پھر قربانی تک کرنے کے بیچ میں آپ وہ کام نہیں کر سکتے، وہ منع کیا گیا ہے، اس لیے آج ہی وہ کام کروا لو اور چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال ترشوانا بند کر دو، جب قربانی کر لینا اس کے بعد یہ کام کرنا۔ اور اسی طرح سے عشرہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ ان 10 دنوں میں جتنی نیکیاں آپ کرو گے بمقابلے کسی اور دن میں اگر وہی نیکی کرو گے تو اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرو اور اللہ کی عبادتوں میں نفلی نمازیں پڑھو، جتنی خیر اور جتنی نیکیاں ہو سکے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکیاں اللہ کو بڑا محبوب ہوتی ہیں، اور دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں کی ہوئی نیکیوں پر اللہ اپنے بندوں کو بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان کے خیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔